يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا۔ جس دن سور پھونک دیا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن میدان محشر میں اکٹھا کریں گے، درا حالے کہ ان کی آنکھیں مارے خوف کے نیلی پتھرائی ہوئی ہوگی۔ یہاں مراد دوسرا سور ہے، جس کے پھونکے جانے کے بعد تمام لوگ زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے، اور اس کی دلیل آیت کا دوسرا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی ہے کہ اس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے، اس حال میں کہ ان کے چہرے مارے رعب و دہشت کے سیاہی لیے زرد ہوں گے، اور ایک دوسرے سے چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں ہماری عیش پرستی کی زندگی 10 دن سے زیادہ کی نہیں تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آخرت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر دنیا میں گزارے ہوئے خوشیوں کے ایام چند روزہ لگیں گے، اور افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے صلاح و تقوی کی زندگی گزاری ہوتی تو اس ابدی زندگی میں ذلت و رسوائی اور عذاب و عقاب کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا۔ چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں صرف 10 دن رہے تھے۔ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ وہ لوگ جو کہیں گے اسے ہم خوب جانتے ہیں، جبکہ ان میں سب سے اچھی رائے والا کہے گا کہ تم لوگ تو صرف ایک دن ٹھہرے تھے۔ ان مجرمین میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی رائے دنیاوی زندگی اور اس کی خوش رنگیوں کے بارے میں حقیقت کے زیادہ قریب ہوگی۔ ان پر قیامت کی ہولناکیوں کا ایسا اثر ہوگا کہ وہ مجرمین کی مذکورہ بات کی تردید کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہماری دنیاوی زندگی تو صرف ایک دن سے عبارت تھی۔ آیت سے مقصود دنیا کی زندگی کی حقارت اور بے مائگی ثابت کرنی ہے، اور یہ کہ یہ بات مجرمین کی زبانوں پر قیامت کے دن کھل کر آئے گی، اور کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اس چند روزہ زندگی کے عیش میں مشغول ہو کر آخرت کی تیاری کو فراموش نہ کیا ہوتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ میرا رب انہیں جڑ سے اکھاڑ کر ریت بنا دے گا، پھر روئی کے گالے کی طرح انہیں فضا میں اڑا دے گا، اور ان کی جگہیں برابر اور چکنی ہو جائیں گی، جن میں نہ کوئی پودا ہوگا اور نہ کوئی عمارت، اور نہ زمین کا کوئی حصہ اونچا نیچا ہوگا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ پھر زمین کو صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ نہ اس میں آپ کوئی کجی دیکھیے گا اور نہ ہی کوئی ٹیلا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ اس دن وہ لوگ پکارنے والے کے پیچھے ہو لیں گے، ذرا بھی انحراف نہیں کریں گے، اور رحمان کے رعب سے تمام آوازیں بند ہو جائیں گی، پس آپ ہلکی آہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ اس دن تمام لوگ دائمی محشر کے پیچھے چل پڑیں گے، کوئی بھی اس کی راہ سے ادھر ادھر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے رعب و دبدبہ سے پورے میدان محشر پر سکوت طاری ہوگا، کوئی دھیمی آواز بھی نہیں سنائی دے گی۔ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ اس دن سوائے اس آدمی کے کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی جسے رحمان شفاعت کرنے کی اجازت دے اور اس کی اس بات کو پسند کر لے، یا اس دن سوائے اس آدمی کے کسی کے لیے شفاعت مفید نہیں ہوگی
جس کے لیے رحمان کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت دے دے اور اس کے لیے اس بات کو پسند کر لے۔ قیامت کے دن اسی شخص کی شفاعت کسی دوسرے کے حق میں قبول ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور جس کی بات اس کی جناب میں قابل قبول ہوگی، اور اس کی شفاعت اسی شخص کے حق میں قبول ہوگی جس کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور جس کی خاطر شفاعت کرنے والے کی شفاعت قابل قبول ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت 28 میں فرمایا ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ کسی کی سفارش نہیں کریں گے سوائے ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ مفسر بغوی لکھتے ہیں، یہ آیت دلیل ہے کہ غیر مسلموں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ صاحب فتح البیان لکھتے ہیں کہ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ فاسقوں کے حق میں شفاعت ہوگی، اس لیے کہ کلمہ شہادت یقیناً ایسا قول ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، جو کچھ انسانوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اللہ ان سب کو جانتا ہے اور لوگوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اہل محشر کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، کون جنت میں داخل کیا جائے گا اور کسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور ان سب نے دنیا میں کیا اچھے یا برے اعمال کیے تھے، ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اس کا فیصلہ یقیناً عدل و انصاف کے مطابق ہوگا، اور اس کی رحمت ہر حال میں عذاب پر غالب ہوگی۔ مخلوق کا علم اس کی ذات و صفات اور اس کے علوم و احکام کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، اور اس دن تمام چہرے اس ذات کی بارگاہ میں جھکے ہوں گے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جس کے ذریعے آسمان و زمین کی ہر چیز قائم ہے، اور جو ظلم و شرک کر کے آئے گا وہ خائب و خاسر ہوگا۔ قیامت کے دن تمام اہل محشر کی گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوں گی۔ جس کی صفت حی ہے، یعنی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جس کی صفت قیوم ہے، یعنی جسے کبھی نیند نہیں آئی اور نہ کبھی آئے گی، جو ہر چیز کا محافظ و مدبر ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں کامل ہے اور ہر شے اس کی محتاج ہے۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، اور جو نیک اعمال کرے گا درا حالے کہ وہ مومن ہوگا، اسے کسی ظلم و زیادتی اور کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جس کی موت شرک پر ہوگی وہ آخرت میں بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہوگا، اور جو حالت ایمان میں عمل صالح کر کے دنیا سے رخصت ہوگا، نہ اس کے گناہوں میں زیادتی کی جائے گی اور نہ ہی اس کی نیکیاں کم کی جائیں گی۔